السلام علیکم، سٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی جس کے نام عائشہ تھی، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی عائشہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور عائشہ اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت عائشہ پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن عائشہ اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عائشہ کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار عائشہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ عائشہ اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست فواد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ عائشہ نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ فواد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ عائشہ، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ عائشہ راضی ہو گئی۔ فواد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے عائشہ کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے پوری زہر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائے گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے، اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو، ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ عائشہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے فواد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ عائشہ روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ فواد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ عائشہ نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت اچھے لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی عائشہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب ملنے والوں کے درمیان عائشہ کی تعریفیں کرتی تھی۔ عائشہ اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ عائشہ کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن عائشہ پھر فواد انکل کے پاس آئی۔ جو میں نے انہیں دیا ہے وہ بہت بدل گئے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے جو میں نے انہیں دیا ہے۔ فواد انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ وٹامن کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں، اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی پریشانیوں، بدگمانیوں اور اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔